بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث متفق عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تو اپنے وارثوں کو غنی چھوڑے یعنی مالدار چھوڑے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو غریب اور فقیر مسکین چھوڑے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے بھی نہیں۔ اصل میں یہ پورا واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، حضور علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لائے تو حضور نے پوچھا کہ سعد کچھ وصیت کی ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کتنے مال کی وصیت کی؟ عرض کیا رسول اللہ سارا ہی مال وصیت کر دیا اللہ کے راستے میں، میرے مرنے کے بعد سارا مال اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ نہیں یا رسول اللہ ان کے پاس کافی مال ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، وصیت 10ویں حصے کی کرو بس۔ حضرت سعد کہتے پھر میں نے ضد کی، نہیں یا رسول اللہ کچھ زیادہ کرنے دیں اور زیادہ کرنے دیں، تو ثلث پہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے۔ فرمایا بس ثلث سے زیادہ نہیں، یعنی اگر مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، کسی آدمی کے پاس 3 لاکھ ملکیت ہے تو وہ 1 لاکھ سے زائد کی وصیت نہیں کر سکتا، صرف 1 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے۔ آپ اس حدیث میں 2 باتوں کو سمجھیے۔ نمبر 1، صحابہ کرام کس قدر حریص تھے نیکیوں کے کہ وہ کہہ رہے تھے میرا سارا مال ہی وصیت میں چلا جائے تاکہ میرے لیے قیامت میں ذخیرہ ہو۔ اور دوسرا اس بات میں یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورثہ کے بارے میں، وراثت کے بارے میں کس قدر سختی فرما رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ وارثوں کے لیے مال ضرور چھوڑ کے جائیں، اس لیے قانون بنا دیا کہ ثلث سے زیادہ، کل مال کا ثلث وصیت ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے وصیت اگر کرنے کی ہے تو نیک کاموں میں وصیت کر دینی چاہیے، لیکن ثلث سے زیادہ وصیت نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور کی حدیث لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے بھی وصیت نہیں ہوگی کہ میرے فلاں بیٹے کو میرے مال میں سے اتنا مال پہلے دے دینا پھر وراثت تقسیم کرنا، یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ ہم سب کو نیکیوں پہ ہمیشہ حریص رہنا چاہیے اور وراثت کے معاملات میں علماء سے پوچھ کے چلتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔